مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی کھلائی جاتی تھیں۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دی۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جہانگیر شاہ کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسے ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں یہاں رہنا چاہتی بھی نہیں تھی، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ اور دلی وابستگی نہیں تھی کیونکہ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا واقعی وہاں دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ جہانگیر تمہارا کیا حشر کرے گا۔ لیکن میں نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ جہانگیر شاہ شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں میں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ رات کو شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 6 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑی زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہوئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جہانگیر شاہ بڑے غصے سے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ کھا کیوں نہیں رہی ہو تم؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبوچنے لگا۔ اس کی سخت گرفت پر میں تلملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلاف کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو۔ میں نے کہا اللہ کرے مر جائے تمہارا بچہ جس کی وجہ سے میں اس اذیت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال لی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کی جانب بڑھے، لیکن ایک دم اس نے اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟